السلام علیکم، میں ہوں محمد عبداللہ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے 9th کلاس کا سورۃ انفال۔ سورۃ انفال دراصل نفل کی جمع ہے۔ نفل کے معنی ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت ہم اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے دوران کفار سے ہمیں حاصل ہوا ہو، مال غنیمت کہلاتا ہے۔ سورت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مکی ہوتی ہے اور یا مدنی صورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مکی صورت۔ مکی صورت ہم اس صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی ہو، مکی صورت کہلاتی ہے۔ اور مدنی صورت ہم اس صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوئی ہو، وہ مدنی صورت کہلاتی ہے۔ اور سورۃ انفال مدنی صورت ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے رکوع اور اس کی آیات کی، اس کے 10 رکوع ہیں اور اس کی 75 آیات ہیں۔ 10 رکوع ہیں اور اس کے 75 آیات ہیں۔ اگر ہم اس کی بات کریں نزول کی، تو یہ پہلی وہ صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وحی میں نازل ہوئی۔ پہلی صورتیں تھیں جو چند آیات پر وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے پس منظر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے تو کفار مکہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں چلے گئے تو سعد بن معاذ سردار جو مکہ میں طواف کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ابو جہل نے سعد بن معاذ کو یہ دھمکی دیتے ہوئے کہا، جہل نے کہا جن لوگوں کو تم نے اپنی پناہ دی ہے، اگر تم سردار نہ ہوتے تو ہم تمہیں قتل کر دیتے۔ ابو جہل کی بات سنتے ہوئے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کا جو لشکر ہے شام سے مکہ کی طرف آتا ہے مدینہ کے پاس سے گزر کر، جب آپ کا لشکر مدینہ کے پاس آیا تو ہم وہ لوٹنے میں آزاد ہیں۔ ابو سفیان کا گروہ جو ملک شام سے اپنا مال و متاع لے کر مکہ کی طرف آ رہا تھا، تو ان کو ابو سفیان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ان کے پاس جو مال و متاع ہے کہیں مسلمان ان سے چھین نہ لے، تو اسی خطرے کی وجہ سے اس نے اپنا ایک پیغام ابو جہل کو بھجوایا۔ ابو جہل ایک لشکر تیار کر کے میدان بدر میں پہنچا اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں آ گئے اور ابو سفیان کا گروہ بھی میدان بدر میں پہنچ گیا۔ اس میدان میں ان 3 گروہوں کی آپس میں جنگ ہوئی اور میدان بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو سورۃ انفال میں ہمیں معلومات حاصل ہونی ہے۔ پہلی جو معلومات ہمیں حاصل ہونی ہے ان میں ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت اصل میں 3 گروہ تھے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تھا اور دوسرا گروہ تھا جو کفار کے ساتھ لڑ رہا تھا اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مال و متاع اکٹھا کر رہا تھا فتح ہونے کے بعد۔ اور جس گروہ نے مال و متاع اکٹھا کیا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو ہم نے مال و متاع اکٹھا کیا ہے وہ شاید ہمارا ہی ہے، تو اس کے بارے میں اس میں بات کریں گے کہ مال غنیمت کن کو کتنا کتنا حصہ ملے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مومنین کی صفات۔ مومن کی صفات جو سورۃ انفال میں 4 بتائی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر جب قرآن پاک کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور چوتھی صفت جو بتائی گئی ہے وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے میدان کے احکامات۔ میدان کے احکامات کے بارے میں بات کریں گے کہ کس لحاظ سے کس طرح میدان میں جنگ کرنی ہے، اور یہ بتایا گیا تھا اس صورت میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا۔ ہاں، اگر پیٹ پھیر کر بھاگنا ہے تو اس کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ ہوگی اگر ہمارا گروہ ہم لڑائی کرتے ہوئے پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کے ساتھ جا کر ملنا، اور دوسری جو اس کی قسم بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چال کے لیے، تدبیر کے لیے۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے مسلمانوں کی مدد۔ مسلمانوں کی مدد سورۃ انفال میں 3 طرح بیان کی گئی ہے۔ پہلی صورت میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی خلاف 1000 فرشتہ آسمان سے نازل کیا تھا۔
اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی، اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ لیا، ایک مٹھی لی مٹی کی، اور ایسے پھینکی جو کفار مکہ پر ان کی چہروں اور ان کی آنکھوں میں چلی گئی، جن کی وجہ سے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم اس میں بات کریں گے عذاب کے متعلق۔ کچھ کفار مکہ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ ہے تمہارا عذاب، جو کہہ رہے تھے ہم پر نازل ہوگا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے کہہ دیجئے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، ان پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے قیدیوں سے سلوک۔ ان کے متعلق بھی احکامات آئے کہ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔